مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک پادری کی بیٹی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ اسکندریہ شہر میں اس وقت اس پادری کی بیٹی سے کوئی بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ جب پادری کی بیٹی اپنے بابا کے پاس کلیسا میں اس سے ملنے کے لیے جاتی تو راستے میں لوگ اپنی کام کاروبار چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہ اتنی حیا والی لڑکی تھی کہ نظریں جھکائے راستے سے گزر جاتی اور کسی نوجوان کی طرف نہیں دیکھتی، حتیٰ کہ بڑے بڑے ذمہ دار اور چودھری بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے تڑپتے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی نام کی تو عیسائی تھی، لیکن اس کا کردار مسلمانوں سے کم نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کی اخلاق اور بہادری سے بہت متاثر تھی، اور اسی اسلام کی بہت سی باتوں نے بہت متاثر کیا ہوا تھا، لیکن اپنی بابا کی وجہ سے وہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکی۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک قلعے کو فتح کیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک سپہ سالار کو اسی قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ قلعے کا حاکم ظاہری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت رحم دل اور لحاظ والا لگتا تھا، لیکن سلطان نہیں جانتا کہ وہ ایک عیاش پرست انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں موجود ہوتے ہیں، لیکن باہر سے دیکھنے پر انسان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سالار کو قلعے کا حاکم مقرر کیا، اور قلعے کا سارا انتظام اس کے اختیار میں دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قافلے کے ساتھ دوبارہ مصر کے شہر قاہرہ میں واپس آ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ قلعے کا حاکم ہر ہفتے کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو اپنے قلعے کے کمرے کی زینت بناتا تھا۔ اس کی خطرناک کوجی اسکندریہ شہر کے گلی محلوں اور قصبوں میں پھرتی، اور ان کو جو بھی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی وہ اس کو لے کر اس قلعے کے حاکم کے پاس لے جاتی، اور اسی طرح وہ قلعے کا حاکم اسکندریہ شہر کے عزت کو تار تار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا کہ چند دن میں پادری کی بیٹی کے حسن کو شہرت اس قلعے کے حاکم تک پہنچ گئی۔ اس نے پادری صاحب کے نام ایک پیغام لکھا اور اس سے کہا، پادری صاحب میں آپ کی مذہب کی بہت ہی عزت کرتا ہوں، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کو ایک دلہن کی طرح تیار کر کے ڈولے میں بٹھا کر پلاہ دن میرے قلعے میں لے آئے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری کلیسے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گا اور لوگوں کے لیے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب یہ خبر پادری صاحب کے پاس پہنچی تو پادری صاحب کے گھر میں یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی، اور پادری صاحب اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، ساری زندگی تمہیں کسی نامحروم مرد نے نہیں چھوا، میں نے تمہیں اتنی ناز سے پالا، لیکن اپنی مذہب کو بچانے کی خاطر میں تمہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے تمہیں اس قلعے کے حاکم کے پاس لے کر نہ گیا تو وہ میری کلیسا کو آگ لگا دے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی نے کہا، بابا آپ قلعے
قلعے کے حاکم کے پاس جائے اور اسے کہے کہ مجھے 15 دن کا وقت دے۔ 15 دن کے بعد آپ میری ڈولی اٹھا کر قلعے میں لے جانا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ پادری اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ قلعے کے حاکم کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہا کہ بے شک میں تیرے طاقت سے واقف ہوں اور مجھے 15 دن کا وقت دے۔ 15 دن کے بعد میری بیٹی تمہاری بستر کی زینت بنے گی۔ پادری پہلے بھی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اب اسی قلعے کے حاکم کی سلوک کی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کافی نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور اس لڑکی کے دل میں جو تھوڑی بہت محبت مسلمانوں کے لیے تھی وہ بھی اب نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پادری کی بیٹی گھوڑے پر سوار بغیر کوئی منزل جانے سفر پر روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے پادری صاحب کی بیٹی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ اسی گاؤں میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جمعے والے دن ہماری سلطنت کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں یہاں جمعے پڑھنے آئے گی۔ جو بھی کوئی فریادی ہوگا وہ اپنی فریاد لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو سلطان صلاح الدین اس کی فریاد کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی بڑی خوش ہو گئی اور اسی وقت بازار گیا اور ایک شاہی لباس خریدا اور ایک شہزادے کا لباس پہن کر گھوڑے پر سوار جمعے کے دن مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب مسجد سے نکلنے لگے اتنے میں ایک سپاہی نے آواز لگائی، سلطان باہر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے فریاد سنانے ہیں وہ ایک قطار میں کھڑے ہو جائے۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی فریاد سنانے لگے۔ فریادیوں کی فریاد سنتے سنتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری فریادی پر پہنچے تو سلطان نے جیسے ہی پادری کی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھا تو سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک نوجوان لڑکی کے روپ میں شہزادے کی شکل میں کھڑی ہے۔ سلطان نے اس وقت اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو کل صبح میری عدالت میں حاضر کیا جائے، میں اس کی وہاں فریاد سنوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اگلی صبح پادری کی بیٹی کو حاضر کیا گیا تو پادری صاحب کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری بات تفصیل سے سنائی اور کہا، حضور اگر مجھے قلعے کے حاکم نے چھو لیا تو میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی گئی عزت خاک میں مل جائیں گی اور میں بروز محشر اپنے خدا سے مسلمانوں کا شکوہ کروں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کہا کہ تم دلہن کی طرح تیار ہو کر ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور تم مجھ پر بھروسہ کرو، تیرے عزت کو ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ پادری کی بیٹی نے سمجھا کہ شاید قلعے کے حاکم کی طرح سلطان بھی ایک عیاش انسان ہے، وہ مایوس ہو کر اپنی گھر لوٹ گئی۔ 15 دن گزر گئی۔ 15ویں دن پادری کی بیٹی کی ڈولی قلعے کے اندر پہنچی تو اس قلعے کے حاکم نے کہا کہ ڈولی کو اندر لانے سے پہلے میں قلعے کے بازار میں موجود بیکاریوں کو سونے کے سکے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے خوش ہو کر دعائیں دے سکے۔ جیسے ہی قلعے کے حاکم نے قلعے کے چھت سے کھڑے ہو کر سونے کے سکے
پھینکے تو اتنے میں ایک فقیر سامنے آیا اور کہا، حضور آج آپ کی مراد پوری ہونے والے ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دے دیجئے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں نے اتنی بیکاریوں کو سکے دے دی ہے، تم بھی ان میں سے اٹھا لو۔ تو اس نے کہا کہ حضور کیا آپ کے آج دل کی مراد نہیں پورے ہونے والے؟ اگر پورے ہونے والے ہیں تو آپ آج مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دے۔ چونکہ قلعے کے حاکم کی خواہش پورے ہونے والی تھی، کیونکہ اسکندریہ شہر کے سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ہے، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ذمہ دار اور وڈیرے تڑپتی تھی۔ وہ آج اس کی بستر کی زینت بننے والی تھی، لہٰذا خوشی میں آ کر وہ اسی وقت دوڑتا ہوا نیچے آیا اور ایک تیلے سے چند سکے نکال کر اس فقیر کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اتنے میں ایک تیزدار تلوار نیام سے نکلی اور اسی وقت اس تیزدار تلوار نے اس قلعے کا حاکم کا ہاتھ کاٹ دیا۔ قلعے کے اندر ہلچل مچ گئی تو جب اس بیکاری نے اپنی اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس کپڑے کے نیچے کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، اور اتنے میں اس لڑکی کی ڈولی اندر پہنچی تو اس نے قلعے کے حاکم کا کاٹا ہوا ہاتھ دیکھا اور سلطان کو دیکھا تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگے اور کہا، بے شک میں مسلمانوں کے سلطان سے بدظن ہو گئی تھی، لہٰذا آج آپ کے انصاف نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اور اسی وقت وہ پادری اور اس کی بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ دوستو یہاں آپ کو ایک اور سبق آموز اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک درزی رہتا تھا۔ اس درزی کی مصر کے ایک بڑے بازار میں دکان تھی۔ وہ درزی عدیل عمر شخص انہی بزرگ تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی طاقت تھی کہ بڑے بڑے وزیر ذمہ داروں کے لباس اس درزی کے پاس سے تیار کی جاتی۔ لیکن اسی درزی کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی غلطی سے یا چاہے جان بوجھ کر اسے سونے کے سکوں کی جگہ کوٹے سکے دے کر چلے جاتے تو اس نے کبھی منع نہیں کیا اور وہ کوٹے سکے بھی لے لیتا۔ اس طرح ہوتا رہا اور اسی درزی کے بارے میں بہت مشہور ہو گیا کہ وہ کوٹے سکے بھی حصول کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو دن میں اس کی آدھی کمائی سے زیادہ لوگ کوٹے سکے دے کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی بازار سے ہوا تو سلطان نے اس درزی کو ایک گاہک کو سونے کو سکوں کے ساتھ کوٹی سکے دیتی ہوئی دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئی، کیونکہ سلطان کی آنکھوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک گاہک درزی کو سونے کی سکوں کے ساتھ ساتھ کوٹی سکے دے رہا تھا، اور اس بات کی خبر درزی کو بھی لگ گئی تھی۔ لیکن اس درزی نے سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ کوٹی سکے بھی اصول کر لی۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور بازار کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ درزی بے وقوف ہے، اس نے کوٹی سکے کیوں اصول کی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ ہمیں کوئی عجیب آدمی لگتا ہے، یہ تقریباً کئی سالوں سے لوگوں سے سونے کی
سکے سکوں کے ساتھ ساتھ کوٹے سکے اصول کرتا ہے۔ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ بازار کے تاجر اپنی اپنی دکانیں بند کرنے لگے تو اتنے میں اس درزی نے اپنی بیٹے سے کہا، بیٹا تم چند لمحوں کے لیے دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی واپس آتا ہوں، اور اپنے گھوڑے پر سوار کوٹے سکے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوٹے سکے لے کر آخر کہاں جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے گیا تو وہ درزی ایک ندی کے پاس گیا، اور ندی کے پاس جا کر اس نے ہاتھ منہ دھویا، اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے وہ کوٹے سکے اسی پانی میں بہا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئی کہ آخر یہ درزی کس قسم کا انسان ہے۔ پہلے لوگوں سے جان بوجھ کر کوٹے سکے لیتا ہے اور پھر ان کوٹوں سکوں کو اسی ندی میں بہا دیتا ہے۔ آخر کون ایسا تاجر ہوگا جو اپنا نقصان خود کرتا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس بازار میں آ گئی اور اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اس درزی کے پاس گئی اور کہا، محترم میں نے بازار کے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگوں سے جان بوجھ کر کوٹے سکے لیتے ہو اور پھر جا کر اس کو ندی میں بہا دیتے ہو۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا، حضور چند سال پہلے میری دکان کے ساتھ ایک بوڑھی موچی کی دکان تھی۔ ایک دن گاہک میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے لباس اٹھایا اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے 5 سونے کے سکے دی، تو ان 5 سونے کے سکوں میں 2 سونے کے سکے کھوٹے تھے اور 3 اصلی تھی۔ میں نے اسی وقت وہ سکے واپس کر دی اور کہا، تم مجھے اصلی سکے سونے کے سکے دے دو۔ گاہک بڑا چالاک تھا، اس نے مجھے تو 5 سونے کے سکے اصلی دی، لیکن اسی وقت موچی صاحب سے اپنا جوتا بنوایا تو اس نے وہ 2 سونے کے کوٹے سکے اس موچی کو دے دی۔ اس بوڑھے موچی کی سارے دن کی کمائی بھی 4 سے 5 سکے ہوتے تھے اور اس میں 2 سونے کے سکے کوٹے نکلے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ آج مجھے کوئی 2 کوٹے سکے دے گیا اور میری نظر کمزور ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی مجھے کوٹے سکے دیتا ہے، میں کوٹے سکے کو لے کر جاتا ہوں اور ندی میں بہا دیتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن میں اپنی اللہ سے یہ تو ضرور کہہ سکوں گا کہ اے میرے مالک، میں ساری زندگی تیری لوگوں سے کوٹے سکے لیتا رہا تاکہ وہ کوٹے سکے کسی ایسی کے پاس نہ چلے جائے جن کا ان کوٹے سکوں کے ساتھ گزارا نہ ہو سکے، اور کم از کم ان کوٹے سکوں کو لینے سے لوگوں کے پاس کوٹے سکے تو کم ہو جائیں گے۔ اور ایک طرح کی یہ بھی نیکی تھی اور اللہ کا کرم سے میرا کاروبار اچھا تھا۔ ان کوٹے سکوں کو لینے کے بعد بھی میری کاروبار میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میرا اچھا خاصا گزر بسر ہوتا رہتا ہے۔
اس لیے میں لوگوں سے کوٹی سکے لے کر اس کو ندی میں بہا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ مزید کوٹی سکے دوسری غریب دکانداروں کو نہ دے سکے، اور میں ان کوٹی سکوں کو اپنی پاس بھی نہیں رکھتا کہ کہیں وقت آنے پر میری نسلیں ان کوٹی سکوں کو مجبوری میں آ کر لوگوں کو دے دے اور اس کا گناہ میرے لیے گناہ جاریہ بن جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ ایک عام